السلام علیکم آل آف یو. ہمارا اگلا سبق ہے غزوہ حنین، صفحہ نمبر 36. پڑھائی شروع کرتے ہیں. غزوہ حنین 8 ہجری میں پیش آیا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو عرب کے بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، لیکن 2 معروف جنگجو قبیلے مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک قبیلہ ثقیف اور دوسرا حوازن تھا. انہیں اپنی تیر اندازی پر بہت ناز تھا. قبیلہ ثقیف طائف پر حکمران تھا اور حوازن مکہ اور طائف کے درمیان آباد تھا. یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ حنین 8 ہجری میں پیش آیا، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو عرب کے بہت سے قبائل جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن 2 جو قبیلے تھے بہت جنگجو تھے اور ان کو اپنی تیر اندازی پر بہت زیادہ ناز تھا. ان کے نام ثقیف اور حوازن تھا. وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان قبیلوں کی قیادت ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف کے ہاتھ میں تھی، اور ان میں ایک 100 سالہ بوڑھا شاعر اور عرب کا مشہور دانشور شخص درید بن سما بھی شامل تھا. یہ دونوں قبیلے جنگ کے لیے حنین کی وادی میں خیمہ زن ہوئے، جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھی. چونکہ یہ جنگ حنین کے مقام میں ہوئی، حنین کی وادی میں ہوئی، اسی لیے اسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے. لشکر اسلام کے حالات. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کا لشکر جرار لے کر ان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے، جن میں 2,000 وہ نو مسلم بھی شامل تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا. یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لشکر اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 12,000 کا لشکر جرار مقابلے کے لیے نکلا تھا، جس میں 2,000 نو مسلم جو تھے وہ بھی شامل تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اتنی بڑی تعداد پر مشتمل تھا، ورنہ پہلے ہونے والے غزوات میں مسلمانوں کا لشکر انتہائی قلیل ہوا کرتا تھا، اور ہمارے مقابل جو بھی ہوا کرتے تھے وہ ہمیشہ بہت بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے. اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں ایک احساس برتری پیدا ہو گیا کہ آج تو ہماری فتح یقینی ہے اور آج ہم پر کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا. ان کے اس احساس برتری کا دل میں آنے کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ہمیشہ قلیل لشکر ہونے کے باوجود ہمیں ہمیشہ کامیابی ملی، تو آج تو ہمارا لشکر 12,000 افراد پر مشتمل ہے، تو آج تو ہماری فتح یقینی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ پہلے مسلمانوں کو کافی سخت حالات سے گزرنا پڑا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا. قرآن مجید میں ہے ترجمہ: اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی. پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے. یعنی غزوہ کے وقت جب مسلمانوں کے دل میں احساس برتری پیدا ہو گیا اور یہ چیز اللہ کو پسند نہ آئی اور ہمیں مشکل حالات سے گزرنا پڑا، پھر اللہ عز و جل نے اپنی مدد ہماری طرف بھیجی اور پھر ہمیں کامیابی نصیب ہوئی. واقعات و نتائج. مسلمان علیہ صبح میدان کی طرف بڑھے تو دشمن نے بہت سے ماہر تیر انداز وادی کے درے میں چھپا رکھے تھے. علیہ صبح یعنی صبح سویرے مسلمان میدان کی طرف بڑھے اور دشمن نے ماہر تیر انداز حملے کے لیے وادی کے درے میں چھپا رکھے تھے. انہوں نے مسلمانوں پر اچانک تیروں کی بارش کر دی. یہ بات مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ وادی کے درے میں دشمن نے تیر انداز چھپا رکھے ہوں گے. وادی جو پہاڑ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے بیچ میں جو جگہیں ہوتی ہیں جو دور سے دکھائی نہیں دیتی ہیں اور آگے سے پہاڑ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، انہیں درہ کہا جاتا ہے. اس غیر متوقع تیر اندازی سے مسلمان گھبرا گئے اور ان کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند افراد ہی ثابت قدم رہے. کہاں ہمارا 12,000 کا لشکر جرار تھا
اور ان مشکل حالات میں صرف چند افراد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہ حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو آواز دی اور پھر حضرت عباس جو کہ بہت بلند آواز کے مالک تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پکارا، اے بیت رضوان والو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے بیعت لی ہے۔ یہ الفاظ جیسے ہی مسلمانوں کے کانوں میں پڑے، ان کے مخالف سمت بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور انہوں نے پلٹ کر نئے ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ حملہ کیا۔ یعنی وہ جو لوگ جو نا امید ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، پلٹ رہے تھے میدان سے، وہ یہ بات سن کر دوبارہ جوش میں آ گئے اور واپس میدان کی طرف بڑھے، نئے جوش اور ولولے کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ خونریز مارکے کے بعد حوازن و ثقیف شکست کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شجاعت اور بہادری سے میدان جنگ میں اترنا چاہیے۔ ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہمارے پاس ظاہری اسباب بہت زیادہ ہیں اور آج تو ہماری فتح یقینی ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں اپنی فتح کا یقین ہو، اس کے باوجود ہمیں ظاہری اسباب پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے پاس ظاہری اسباب مناسب نہیں ہیں، مکمل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو یقیناً اللہ ہمارے بھروسے کی عوض ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ۔